یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثیر روایات سے اور کثیر ذرائع سے یہی معلوم ہے کہ ابو اسود دو علی رحمہ اللہ انہوں نے اصول وضع کیے تھے۔ اس وقت علم التجوید کی ضرورت پیش آئی کہ لوگ قرآن پاک کو بغیر غلطی کے پڑھ سکیں۔ اس وقت سے علم التجوید شروع ہوا۔ پھر علم التجوید یہ وسیع ہوتا ہوتا یہ بہت وسیع ہوا۔ پھر وسعت کے اندر یہ اپنی مثال آپ ہے۔ علم التجوید سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص قرآن پاک کو ٹھیک سے پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم التجوید کو سیکھے۔ علم التجوید کو سیکھے بغیر انسان قرآن پاک کو ٹھیک نہیں پڑھ سکتا، اس کی ہر بندے کو ضرورت ہے۔ علم التجوید کے حوالے سے یہ پہلی بات تھی جو بہت ہی ضروری تھی۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ علم التجوید کو سیکھنے کے بعد انسان قرآن پاک کو غلط پڑھنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح روزانہ سبقن یعنی آج پہلا سبق ہے، کل دوسرا، اسی طرح انشاءاللہ ہم سبقن روزانہ سے اس کو لے کے چلیں گے۔ آج میں نے آپ کو مختصر سے الفاظ کے اندر اور مختصر الفاظ کے ساتھ مختصر وقت کے اندر آپ کو یہ سمجھایا کہ علم التجوید کی ضرورت کیوں پیش آئی، جو علم التجوید ہے، یہ تجوید کا علم ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کس دور کے اندر پیش آئی۔ یہ چند باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں اور آپ کے گوش گزار کی ہیں، اور آپ احباب ان باتوں کو ذہن نشین کریں۔ پہلے دن سے انشاءاللہ العزیز نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ یہ پہلی بات تھی کہ علم التجوید کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ علم التجوید کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لوگوں نے قرآن پاک کو غلط پڑھنا شروع کیا، جس کی وجہ سے علم التجوید کی ضرورت پیش آئی۔ اور علم التجوید کا جو علم ہے اس کو اصول ہیں وہ ابو اسود دو علی رحمہ اللہ نے وضع کیے، اور انہوں نے اس کو تدوین کیا، اس علم کو تدوین کیا۔ تدوین کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں حضرات کے سامنے پیش کیا۔ ان دونوں حضرات نے اس کو پرکھا۔ پھر اس کے بعد یہ درجہ بدرجہ بتدریج استاد اور شاگرد سمجھتے گئے اور یہ علم پروان چڑھتا گیا، اور آج ہمارے پاس اس کے ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں اساتذہ کرام موجود ہیں جو علم التجوید پڑھتے بھی ہیں اور علم التجوید پڑھاتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب کوئی بات پوچھنا چاہیں یا جو بات سمجھ نہ آئی ہو وہ احباب وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔